آداب ناظرین، دا کشمیر والا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں میاں الطاف احمد صاحب، جو 5 دفعہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی رہ چکے ہیں کنگن سے۔ آج ہم ان سے جو پچھلے کچھ مہینوں اور سالوں سے جموں کشمیر کے سیاسی منظرناموں میں تبدیلی آئی ہے، اس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، خاص کر کے گجر بکروال اور پہاڑی برادری کے جو مطالبات ہیں اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سر، پہلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ آپ سے میں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گی کنسرننگ گجر بکروالز اینڈ پہاڑیز۔ سو آئی ول اسٹارٹ ایٹ کہ واٹ ڈو یو تھنک دیٹ دا پریزنٹ گورنمنٹ اسپیشلی آفٹر 2019 ہاؤ ڈو یو تھنک از دس گورنمنٹ ایکچولی کنسرنڈ، ہاؤ مچ از دس کنسرنڈ اباؤٹ دیز 2 communities اینڈ دیئر ویلفیئر؟ دیکھیں، کنسرن دکھانے کے لیے دعوے تو کیے جاتے ہیں، کلیمز کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن جتنا کلیم کیا جا رہا ہے اتنا گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ جن باتوں کے بارے میں، جن سکیموں کے بارے میں، جن پروگراموں کے بارے میں حکومت دعوے کرتی ہے یا کہتی ہے، وہ گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ٹرانسلیٹ ہوں، وہ کام ہوں، تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے ان دونوں کمیونٹیز کو، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ گراؤنڈ پہ وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے پریزنٹ گورنمنٹ دعوے کر رہی ہے کہ فارسٹ رائٹ ایکٹ لایا ہم نے، جس سے گجر بکروالوں کی بہتری ہوگی، ان کے حق میں لایا، مگر وہیں ساتھ میں وہ جو ہے پچھلے سال ہم نے دیکھا اسپیشلی ونٹرز میں کتنی جگہوں سے ڈفرینٹ لوکیشن سے گجر بکروالز کے ٹارے گرائے گئے، ان کو ایوکٹ کیا گیا ان کے ٹیمپریری جو ڈھوک میں مکان ہے اس سے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں ان کے دعوے کی فارسٹ رائٹ ایکٹ سے ان کے حقوق میں بہتری ہوگی۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، جہاں تک فارسٹ رائٹ ایکٹ کو لانے کی بات ہے تو یہ ایک فائدہ مند چیز ہے، ایک اچھا قانون ہے، اور چاہے گجرس ہوں یا دوسری کمیونٹی کے لوگ ہوں جو کافی عرصے سے فارسٹ کی زمینوں میں رہتے تھے، تو ان کو یہ رائٹس ملے، یہ اچھی بات ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب پچھلے 2 سال سے اس بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ ٹائم باؤنڈ سلسلہ ہونا چاہیے، اس کی ڈیمارکیشن ہونی چاہیے۔ جو لوگ واقعی بیٹھے ہیں ان زمینوں پہ جن کے حقوق گورنمنٹ نے ان کو دیے ہیں، تو ان کی کاغذی فارمیلٹیز جو ہیں وہ پورے طریقے سے پوری ہونی چاہیے۔ اس وقت وہ در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، یا وہ گاؤں کی مہاسبھا ہے یا مہا پنچایت بنائی ہوئی ہے، تو اس کا ایک وقت معین ہونا چاہیے، ایک ٹائم باؤنڈ سلسلہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اس کی ایک سروے کرے، ایک پورے طریقے سے ایک جو لوگ ایکچولی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نام درج ہوں، ان کو کوئی تنگ نہ کرے، ان کو کوئی نہ کوئی ایسا کاغذ ملے، ان کے جو کلیمز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے، ان کو لے، ان کی ویریفیکیشن کروائے۔ تو اس پروسیس کو میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور اس کی رفتار کو، اس کو ٹائم باؤنڈ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، تب جا کے غریب لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کو جو بھی چیز اس قانون کے تحت آتی ہے وہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا کہ چیزیں گراؤنڈ پہ جو ہیں وہ اس طرح سے اس قدر سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں، تو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے گجر بکروال اور پہاڑیز بھی فار دیٹ میٹر، ان کو ایک طرح سے یہ پرومسز، یہ وعدے اس لیے بھی دکھائے جا رہے ہیں تاکہ ایک ووٹ بینک بن پائے؟ بیکاز جو ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جموں پروونس میں، اب سب جانتے ہیں کہ پیر پنجال جو ہے دیٹ از میجورٹی پہاڑیز اینڈ گجر بکروال، سو دے فارم اے بگ ووٹ بینک ان دیٹ ریجن. So now that a lot of people have left NC, the leaders from Jammu main city, so do you think that they are giving these false hopes to this community for the sake of increasing their vote bank? دیکھیں، جہاں تک چناب ویلی کی بات ہو یا رجوری پونچھ کی بات ہو، اس میں جس بھی کمیونٹی یا جس بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے ان علاقوں میں۔ وہ بڑے نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں، چاہے رجوری پونچھ ہو، بنی بسولی ہو، بدروا ہو، ڈوڈا ہو، رام بن کے ایریاز ہوں،
گول گلاب گڑھ کا اور ماہور کا ایریا ہو، وہ پہلے بھی نیگلیکٹڈ رہے ہیں، آج ہی کی بات نہیں ہے. وہاں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی آپ کشمیر ویلی میں دیکھیں گے یا جموں میں دیکھیں گے. وہاں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ سڑکوں کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، ہاسپٹلز کے حوالے سے خاص طور پہ میں کہوں گا. تو اس طرح تو ووٹ بینک نہیں بنے گا. وہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان علاقوں کے لیے وہ ایک اسپیشل پیکیج بھی دے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور اس پیکیج پہ پھر عمل درآمد بھی ہو. اب اس وقت بھی اگر آپ وہاں کی سڑکیں لے لیں گے تو رجوری اور پونچھ کے درمیان جو سڑک ہے اس کی کتنی بری حالت ہے. ایون اکھنور سے جموں کا جو 4 لیننگ کرنی ہے وہ پچھلے 6 سال سے نہیں ہو رہی ہے. تو آپ تھنا منڈی سے رجوری کی طرف چلیے تو اس روڈ کی کتنی بری حالت ہے. آپ بفریاض سے سرن کوٹ جائیے تو کتنی بری حالت ہے. انٹیریئر روڈز کی کیا حالت ہے. تو وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بنتا ہے تو اچھی بات ہے، اس سے تو وہ لوگوں کی مرضی ہے وہ ووٹ کس کو دیں گے. لیکن پریکٹیکلی حکومت کو، میری یہ حکومت سے گزارش ہوگی کہ وہاں پہ فاسٹ ٹریک پہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے ان ایریاز میں، چاہے یہ ڈوڈا کا ایریا ہو چاہے رجوری پونچھ کا ایریا ہو. جی، ساتھ ہی میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ابھی ریسنٹلی جو پہاڑیز کو 2020 میں ایک ریزرویشن دیا گیا، 4% کوٹا، انکم بیس کوٹا دیا گیا. تو پہاڑیز پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے جو ہیں ایک اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو اٹین ریزرویشن، ٹو گیٹ کوٹا، ٹو گیٹ ریکگنائزڈ، بیکاز دے بلیو دیٹ دے ڈیزرو اٹ اینڈ آلسو اٹ ول بی ہیلپ فل فار دیئر کلچر. مگر اسے مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ایک ڈیلیگیشن ہے، وہ امت شاہ سے بھی ملے، ہوم منسٹر سے، اینڈ دے ہیو بین ریزنگ دیئر وائسز فار دا ریزرویشن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ کوٹا دیا گیا، یہ جو 4% کی ریزرویشن ملی ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ ایک اچھا قدم ہے. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. یہ ضروری تھا کہ یہ بلکہ ڈیلے ہو گیا، یہ پہلے ملنا چاہیے تھا لیکن پریکٹیکلی اب یہ ملا. اب یہ گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. اس 4% کا لوگوں کو فائدہ ملنا چاہیے، چاہے جابز ہوں، چاہے یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوں، جہاں بھی ہو وہاں ہونی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ انکم وغیرہ کا بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی پہاڑی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے تھا. یہ ایک ضروری چیز تھی، یہ ان کا حق ملا ہے اور ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے. جی، پچھلے کچھ دنوں سے یا مہینوں سے جب سے یہ چیز نے تھوڑا پیس اپ کیا ہے، پیر پنجال میں ایک ماحول تھوڑا بدل گیا ہے. وہاں پر یہ ہو گیا ہے کہ جو گجر بکروالز ہیں اور جو پہاڑی ہیں ان کے بیچ میں ایک آپسی ڈسٹینس آ گیا ہے اوور ایس ٹی کوٹا، بیکاز پہاڑیز آر ناؤ سیئنگ کہ ہمیں جو ہمارا جو حق تھا وی ڈیزروڈ ایس ٹی کوٹا، مگر ہمیں اس کی بجائے ایک انکم بیس کوٹا دے دیا گیا جو ہمیں منظور نہیں ہے. تو اس لیے وہ لوگ اب پھر سے آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ جو بات ہے یہ کوئی پہاڑیوں اور گجروں کے جھگڑے کی بات نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. جو بھی ان دونوں طبقوں میں عقل مند آدمی ہے، جس کی ایک سوچ ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، تو یہ کوئی آپس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے. انکم کو سلیب اگر رکھتی ہے گورنمنٹ تو وہ گورنمنٹ رکھتی ہے، تو اس میں گجر کا تو کوئی قصور ہے نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے. اور سب سے ضروری جو میری دونوں طبقوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ان چیزوں کو کریٹ کرتا ہے، تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے اور اپنی لیول پہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. اگر ایک دوسرے کے درمیان شک و شبہات ہوں تو وہ دور کرنے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اس کی کوئی بھی اس چیز کی کوئی بھی جو ایک عقل مند آدمی ہوگا تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم سب لوگ جو ہیں ہمارے حالات ایک ہی قسم کے ہیں. اور خاص طور پہ رجوری پونچھ کی بات ہو تو انہوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں. 1947 کی جنگ ہو، آپ تو چھوٹی ہیں ابھی، آپ کو پتہ نہیں، 65 کی بات ہوئی، 72 کی ہوئی، تو بڑے مشکلات دیکھے. بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کی، میرے سے پوچھا جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں ہر ایک رہنے والا کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اس کی ان امپلائمنٹ جو ہے اس کے بارے میں سوچا جانا چاہیے.
کوئی اسپیشل پیکیج جو ہے وہ امپلائمنٹ کا دینا چاہیے. میں تو میری تو حکومت سے بھی یہی گزارش ہوگی. الطاف صاحب، جو آپ کا خاندانی معیار ہے، جو آپ کا معیار ہے، وہ اس سے ہم سب وابستہ ہیں. پیر پنجال والے لوگ بھی جو ہیں، بیٹ پہاڑی یا گجر، وہ لوگ آپ کو ایک الگ ہی اچھی ایک عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ گجر و پہاڑی لوگوں واسطہ کتنا ضروری ہے کہ وہ آپس کا فرق کا چھوڑیں تو نال کٹھا ہوئیں. میں تو پہلے یہ گل کہی ہے کہ اس لڑائی نہ صرف ویسٹرن انٹرسٹ جن لوگوں کو مفاد اسی بچ ہے، سیاسی مفاد ہوئے، سماجی مفاد ہوئے، وہ اس چیز نہ ہوا دیں تاکہ انہیں نہ اس نام کے اوپر ووٹ ملیں، ان کی کھڑپینچی رہے، ان کو سب کچھ رہے، ان لوگوں کی ہم ترقی نہ کریں، انہیں نہ ہم آپس میں اس چیز میں تقسیم کریں. تو یہ اج کو زمانے جڑے یہ تقسیم کو نہیں، یہ متحد ہون کو ہے. اور خاص طور پر جڑا اس ریاست کا اس وقت موجودہ حالات ہے، اس میں اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب جڑا ہمیں چھوٹا جڑا ہمارا اختلافات ہیں انہیں نہ ہم بھول کے ہم اس ریاست کی اس جڑی ہماری ریاست تھی اور یونین ٹیریٹری بن گئی ہے، ہم اس کی بہتری واسطے اور اس کا مستقبل واسطے کچھ بہتر ایسا بہتر یہ تو ہو جائے، اس کے واسطے ہم سب نے اکٹھا ہونا چاہیے. ہم چاہے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی برادری کا. میری تو سب نے یہ اپیل ہوئے گی. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اسی پہ ایک امپورٹنٹ سوال آتا ہے کہ جو لینگویج بل آیا تھا 2020 میں، اس میں گوجری اور پہاڑی کو ایکسکلوڈ کر دیا تھا اسٹیٹ لینگویج، آفیشیل لینگویج کے لیے. تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ دفتری زبانہ میں گوجری دے پہاڑی نہیں ہے، تمنا کے لگے اس بارے میں؟ نہیں، یہ ضروری ہے حکومت کے واسطے کہ جڑی چیز کا یہ زبان حقدار ہیں وہ حق ان زبانوں نے بھی ملنا چاہیے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں پہاڑی اور گجر اس جموں کشمیر کا ہر ڈسٹرکٹ، ہر بلاک اور ہر تحصیل میں رہے. اس واسطے اگر یہ ناانصافی ہمارے نال ہوئی ہے تو اس نے دور کرنا چاہیے. جس طرح یہ ہماری زبانیں آفیشیل بل میں نہیں ایڈ کی گئی ہیں، کافی زیادہ سوشل ایکٹیوسٹس ہیں اور جو لوکل لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری برادری ہے، وہ بہت سکیٹرڈ ہے. اب جیسے کنگن میں کچھ گجر ہیں، پھر بھی پونچھ رجوری کے علاوہ سب سکیٹرڈ ہیں، پہاڑی سے گجر. تو ایک زبان ہی ایسا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس سے کلچر کو کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے. تو وہ زبان سے جب تک ہم نزدیک ہیں تب تک ہم سروائیو کریں گے ٹرائبلیشنز آف ٹائم کو. نہیں، حکومت کو ان طبقے کے لوگ جو ہیں ان سے بات کرنی چاہیے، جو جس طرح آپ نے کہا کہ انٹلیکچوئل ہیں کچھ اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے لوگوں کی خواہشات کے مطابق. جی، تو ابھی بفور آئی کنکلوڈ آئی ووڈ وانٹ ٹو آسک یو سرٹن کویشچنز ریگارڈنگ، جب آپ نے یہاں پہ ٹینیور، آپ 5 سال، آپ نے 5 ٹرم آپ نے کنزیکیوٹیو ٹینیور یہاں دیا ہے. جی. اور ابھی بھی جب ویلی میں کسی این سی لیڈر کا نام، بڑے این سی لیڈر کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کا نام اس میں ضرور آتا ہے، اسپیشلی ان دا ہول اسٹیٹ. جب بھی وی ٹاک اباؤٹ a leader of representative of Gujar Pahadis, your name is always mentioned. So I would like to know certain things from you about your work with NC, especially for these communities. آپ نے اس communities کے لیے جو کام کیا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. کام کیا تو اسی لیے میں 5 بار بنا. تو یہ جو میری کانسٹیچوئنسی کے لوگ ہیں کنگن کے، ان کا تو میں بہت زیادہ احسان مند ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم ہوا، اور اس کے بعد اگر کسی کا کرم ہوا، کسی کی مہربانی ہوئی تو وہ ان لوگوں کی بھی ہوئی. اور میں بھی یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی ان کے کام کرنے میں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا معاملہ ہو، ہسپتالوں کا معاملہ ہو، سڑکوں کا ہو، ایریگیشن کا ہو، پی ایچ ای کا ہو، یا ان امپلائمنٹ کا ہو. خاص طور پہ سونا مرگ میں اب جو یہ زیڈ موڑ کا ٹنل ہوا، جس کی وجہ سے اب سونا مرگ سال کے 12 مہینے ٹورزم کے لیے کھلا رہے گا، اس سے لوگوں کی یہاں کی اکنامی بوسٹ ہوگی. اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکتا تھا اتنا میں نے کیا، اور میں ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بار بار جتایا. میں ہی نہیں بلکہ میرے دادا جو ہیں وہ بھی یہاں
52 سے 67 تک MLA رہے، پھر میرے فادر رہے. تو یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے. اس کا تو جتنا بھی شکریہ کیا جائے ان لوگوں کا وہ کم ہے. ہم نے بھی اپنی طرف سے اپنی نیت سے کوشش کی ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے ہم ان کے لیے کریں. جی، آپ ایک بہت ہی بڑے اور نامی سیاستدان ہیں، تو آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ آپ کے دل میں کوئی امیدیں ہیں ابھی گجر پہاڑیوں کو لے کے اسٹیٹ میں آنے والے کچھ سال میں اس حکومت کے انڈر؟ دیکھیں، گجر پہاڑیوں جو ہیں ان کے لیے امیدیں ہیں، اور وہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ ترقی کریں گے. ایسی بات نہیں ہے، ٹیلنٹ ہے ان میں، ان کے ٹیلنٹ کا کوئی جواب نہیں ہے. اور پھر یہ کردار والے لوگ ہیں، یہ ڈبل سپیک نہیں کرتے کہ ایک بات ایک جگہ کہیں گے ایک بات دوسری جگہ کہیں گے، یا یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتے جس سے یہاں حالات خراب ہوں یا کچھ ہوں. تو مجموعی طور پہ اس وقت گجر پہاڑیوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، مجموعی طور پہ پورے جموں کشمیر کا مسئلہ ہے کہ یہاں حالات بہتر ہوں، یہاں حالات ٹھیک ہوں، اور یہاں کے لوگوں کو مطمئن کیا جائے، سیٹسفائیڈ کیا جائے. تو جب یہاں کے لوگ مطمئن ہوں گے، جہاں حالات ٹھیک ہوں گے، یہاں تو اس کا فائدہ پھر ہر کمیونٹی کو ملے گا، جس میں گجر بکروال بھی شامل ہیں، پہاڑی بھی شامل ہیں. اور اگر اوورآل یہاں حالات ٹھیک نہیں رہے تو پھر کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور دوسرا نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ریاست کے حالات کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. جی، تو ناظرین یہ تھے میاں الطاف صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بتانے کے لیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ پیپل ہیئر وائسز لائک یورز اینڈ پیپل نو مور اباؤٹ دیز کمیونٹیز دیٹ ہیو بین فارگاٹن فار اے لانگ ٹائم. شکریہ.